قرآن کہتا ہے کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اے کسانوں یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو کہ ہم کسان ہیں۔ پالنے والے کہنا کیا چاہتا ہے؟ عزیز و غور سے سنیے گا، ہم زمین کے سینے کو چیر کر ایک دانہ ڈال کر مطمئن ہو کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اس دانے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ قرآن آواز دیتا ہے کسان تم نہیں ہو، کسان ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس دانے کی پرورش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ قسم ہے سورج کی روشنی کی کہ جو زمین کے اوپر پڑتی ہے، قسم ہے اس کے بعد چاند کی جو زمین پر پڑتی ہے، اس دن کی قسم ہے کہ جو سورج کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اس رات کی قسم ہے کہ جو سورج اور دن کے پیچھے آتا ہے۔ اب یہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ دانہ جو زمین کے سینے میں پڑا ہوا ہے، آواز آتی ہے اے سورج ذرا اپنا کام کر۔ یہ سورج آتا ہے مستقیماً زمین کے سینے کو چیر کر اس دانے کے اوپر تمازت ڈالتا ہے تاکہ اس کے اندر نمک ڈال دے، لیکن عزیزو یہ دانہ شدت آفتاب سے سو جاتا ہے۔ آواز آتی ہے محونا آیت النہار، ہم نے دن کی روشنی مٹائی، رات کی امانت لائی، اور جب یہ چاند نے اپنی روشنی ڈالی تو عزیزو ندیوں کے اوپر سے، سمندروں کے اوپر سے اس نے آب کشید کرنا شروع کیا۔ اس پانی کے اندر نمک نہیں ہے، اس پانی کے اندر وزن نہیں ہے، جسے آپ شبنم کہتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقُ صَادِعًا، خدا کے حکم سے آسمان سے زمین کی جانب یہ شبنم آ رہی ہے۔ عزیزو یہ شبنم دانے کے منہ پر اس طریقے سے قطرہ قطرہ گر رہی ہے جیسے بے ہوش انسان کے چہرے، جیسے بے ہوش انسان کے چہرے پر پانی چھڑک کے انہیں جگاتے ہیں۔ اب جو اس دانے کے اوپر شبنم پڑی تو اب یہ دانہ نے انگڑائی لی، اب اسے باہر نکالنا ہے۔ آواز دیتا سبوح قدوس رب الملائکۃ، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ دانہ زمین اور پتھروں اور سنگریزوں کے درمیان جہد کر رہا ہے۔ میں جہاد کہتا لیکن حرام زادوں نے اسے بدنام کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ دانہ جد و جہد کر رہا ہے۔ امام جس لازم کی مجلس ہے اسی کے اسم مسمى اور اسی کے آقا و مولا فرماتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے میرے خدا تو وہ ہے جو دانے کو مٹیوں کے درمیان، کنکروں کے درمیان، پتھروں کے درمیان سے اتنی طاقت عنایت کرتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کو زمین کے باہر نکالے۔ عزیز و کسان اپنی چرپائی پہ سو رہا ہے لیکن یہ دانہ مر جاتا۔ قرآن آواز دیتا ہے نقلبہ ذات الیمین و ذات الشمال، جس طرح ماں اپنے بچے کو کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، دانے کو زمین کروٹ بدلاتی ہے۔ اب جو صبح کسان آیا تو دانہ زمین کے اوپر آیا، دانا زمین کے اوپر آیا ہے۔ کسان خوشی ہو رہا ہے کہ صاحب ہماری کھیتی پرثمر ہو گئی۔ تجھے کیا معلوم اس دانے کو اوپر لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی ہے، اتنی محنت کرنی پڑی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اس مردہ زمین پر ہم نے بادلوں سے بارش نازل کروایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے بادلوں کو نچوڑ کر اتنی بارش کی کہ یہ زمین بہراور۔ میرے خدا نچوڑنے کا تذکرہ کیا ہے کہ 1000 سال کے بعد تمہاری ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا موسلادھار بارش رحمت ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی بادل پھٹ جائے اور تمہیں بہا لے جائے۔
یہ دانہ زمین کے سینے میں پڑا ہوا ہے، کسان اپنے گھر میں ہے۔ عزیزو، پہلے کے کسان میں اب کے کسان میں ذرا فرق ہے۔ پہلے کا کسان زمین میں ہاتھ ہوتا تھا، سر آسمان کی جانب ہوتا تھا۔ زمین میں ہاتھ ہوتا تھا، سر آسمان کی جانب۔ اب تو سوچتا ہے گورنمنٹ نے طریقے بتائے ہیں سینچنے کے لیے، سچائی کے لیے، اس نادان کو کیا معلوم؟ وَلَوْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مُّهِينٍ، اگر ہم چاہیں تو واٹر لیول نیچے لا دیں۔ نہیں ابھی تو یہ بیچ والے سو رہے ہیں، جیسے سننا چاہیے ویسے سن لو، یہ تمہارے خدا کی بات ہے۔ اگر ہم چاہیں تو پانی کا اسٹیٹا نیچے لا دے، نہ تمہیں پینے کو ملے گا نہ تمہیں نہانے کو ملے گا۔ جس پانی کو تم معمولی سمجھتے ہو وہ ہماری عنایت ہے۔ زمین کے سینے میں یہ دانہ سویا ہوا ہے، یہ دانہ فعلیت تک پہنچنا چاہتا ہے، قدرت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کوئی تو ہے جو اسے قدرت تک پہنچائے، کسان وہ نہیں ہے جو دانہ زمین کے سینے میں ڈال کے مطمئن ہو جائے۔ کسان وہ ہے جو اس دانے کی رگوں کو سنے۔ ان من شیء الا ویسبح بحمدہ، لہذا زمین کے ذرے ذرے، آسمان کے ذرے ذرے اس کی تسبیح کرتے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، فریاد رسی بھی کر رہا ہے، فریاد رسی بھی کر رہا ہے۔ عزیزو، اب یہ دانہ جو زمین پہ آیا، اب اس کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔ آواز آئی، سورج تجھے روشنی سخرنا لکم الشام، ہم نے سورج کو تمہاری مٹھیوں میں دیا ہے، اتنا ہی یہ چمکے گا جتنا تمہارے لیے ضرورت ہے، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی یہ چمکے گا۔ آج انسان پریشان ہے کہ اوزون لیئر پھٹ گیا، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ لیئر اوزون کا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بندگی کا مینارہ ٹوٹ گیا، ایک سالہ پڑھ دے۔ اب یہ دانہ زمین پہ آیا، عزیز زمین پہ آنے کے بعد اسے روشنی کی ضرورت ہے، فوراً سورج آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مثال کے طور پر ٹارچ جلا کے اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ بلب جلا کے اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، جسے قسم کھایا ہے تو خدا کی قسم بلا وجہ نہیں ہوتی، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ سورج کی روشنی میں وٹامن ڈی بھی ہے، سورج کی روشنی میں طاقت بھی ہے، سورج کی روشنی میں حیات بھی ہے۔ خدا کہتا ہے ہم ان دانوں کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ یہ دانہ سورج کی روشنی میں اٹکلیاں کھیل رہا تھا، لیکن دانے کو اس بات کا خیال تھا کہ میں اگر میرے اندر ذرا سی لچک نہ ہوئی، میرے اندر اراہین نہ ہوا تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ آواز آئی وَنَشَرَ الرِّيَاحُ بِرَحْمَتِهِ، ہوا کو ہم نے رحمت کا دھوکہ دیا، ایک ماں کے جیسے کبھی اس طرف لے جاتی ہے کبھی اس طرف لے جاتی ہے، تاکہ یہ پیڑ سرد و گرم زندگی میں ٹوٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ اب یہ دانہ جو زمین
زمین کے سینے پہ اگنے لگا تو اس دانے کے اندر پتیاں اگنے لگی، پتیوں کے اوپر ساقہ اگنے لگا، ساقے کے اوپر بالی آئی۔ کسان کہتا ہے فصل بہت اچھی ہے، میں کہوں گا فصل اچھی نہیں ہے، رحمت پروردگار کمال کا ہے، رحمت پروردگار کمال کے اوپر ہے۔ اب جب یہ دانہ تیار ہو گیا، ایک گیہوں کا دانہ ڈالا تھا، 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں میں ہر بالی میں 70 دانے نکلے۔ اب جب یہ برداشت کرنے لگا، اٹھانے لگا، فصل کاٹنے لگا، قرآن نے آواز دی دیکھو دن میں کاٹنا تاکہ پرندوں کا حصہ مل جائے، غریبوں کا حصہ مل جائے، فقیروں کا حصہ مل جائے۔ تم نے کیا ہی کیا ہے، دانہ ڈالا ہے، پالا ہم نے، بڑھایا ہم نے، پکایا ہم نے، اگایا ہم نے۔ یہ بتاؤ کسان ہم ہیں یا کہ ایک سال آواز پڑھ دے۔